جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کون رہیں گے؟ ان میں نمبر 1 مشرکین، کبھی بھی نہیں نکلیں گے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا. پھر کفار، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. پھر مرتد، اور تم میں سے کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے پھر اسی حالت میں مر جائے کہ وہ کافر ہو تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے، اور یہی لوگ دوزخ والے ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. پھر اعتقادی منافق جو عقیدے کے منافق ہیں، وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم. منافق مردوں، منافق عورتوں اور کافروں سے اللہ نے دوزخ کا وعدہ کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ انہیں کافی ہے. ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے. پھر اہل کتاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت کا کوئی بھی یہودی اور نصرانی جو میرے بارے میں سنے پھر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں وہ اس پر ایمان نہ لائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم والوں میں سے ہوگا. باقی چاہے سب چیزوں کو مان رہا ہو لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے تو اس کا یہ انجام ہوگا. پھر نامعلوم مدت کے لیے جہنم میں جانے والے، ابھی اتنی کیٹیگریز ہوگی. پہلی کون سی ہے؟ فار ایور اینڈ ایور اینڈ ایور، جو نکلیں گے ہی نہیں. مشرکین، کفار اور وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے. دوسرے ہیں جو جائیں گے لیکن کچھ عرصے کے بعد نکال لیے جائیں گے. کتنے عرصے بعد یہ نہیں پتا. اب مثلا اس وقت آپ سب تھک چکے ہیں، گرمی بھی ہے، تو اس انتظار میں کہ بس ابھی نکلیں گے باہر تھوڑا سا فریش ایئر میں، تھوڑی سانس آئے گی، تھوڑا آرام کریں گے. لیکن وہاں تو کوئی آرام نہیں، کوئی فریش ایئر نہیں، کچھ بھی نہیں. اور یہ بھی نہیں پتا کس دن بلاوا آتا ہے، کس دن شفاعت ہوتی ہے. وہ کون ہے؟ نمبر 1 نماز نہ پڑھنے والے. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین. اور مسکین کو کھانا نہ کھلانے والے. آپ کو میں نے جو کہا ہے نا کہ یہ جو رمضان پیکج ہے اس میں آپ سب نے حصہ لینا، چاہے 1 روپے سے لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے بچو خواہ کھجور کا ٹکڑا دے کر کیوں نہ. کیونکہ آج وہ لوگ پیاس کے مارے، بھوک کے مارے تڑپتے ہیں اور ہمارے پاس بہت کچھ ہے اور ہم اس میں سے کچھ بھی اسپیئر نہیں کرتے، سوچتے نہیں نا، پلان نہیں کرتے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، دوسروں کو احساس نہیں دیتے. وجہ یہ اتنی سخت کیوں کہا گیا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، اور اس سے پہلے أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ یہ نہیں کہا کہ وہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، کہا وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. کیونکہ جس کا اپنا پیٹ بھرا ہوتا ہے نا اس کو بھوکے کا خیال نہیں آتا. تو اس لیے جن کے پیٹ بھرے ہوئے نا وہ مسکینوں کے لیے سوچیں اور ان کے لیے کوشش کریں، بھاگ دوڑ کریں. تو یہاں جہنم میں جانے والے جو نامعلوم مدت کے لیے جائیں گے وہ کون ہوں گے؟ جو نماز نہ پڑھے، جو مسکین کو کھانا نہ کھلائے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور بےہودہ شکوک و شبہات پیدا کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی لگے رہتے تھے. یعنی دین میں شک و شبہ پیدا کرنا اور بحث مباحثے کرنا اور خواہ مخواہ کی باتیں. پھر ان مردوں کے لیے جو پہلی صفوں سے پیچھے ہی رہتے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الاول حتى يؤخرهم الله في النار. جو لوگ صف اول سے پیچھے رہتے ہیں اللہ انہیں جہنم میں پیچھے کر دے گا، یعنی کہ پیچھے کرتے کرتے وہاں جہنم کے گڑھے میں پھینک دے گا. یؤخرهم الله في النار. مکمل وضو نہ کرنے والے، کیئر لیس قسم کا وضو کرنا، ایڑیاں خشک رکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے. پھر زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے. آپ نے میرے ہاتھوں میں چاندی کی موٹی موٹی انگوٹھیاں دیکھی. آپ نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے اس لیے بنوائی ہیں تاکہ آپ کی خاطر زیب و زینت اختیار کروں. فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ میں نے کہا نہیں. یا اسی طرح کی کوئی بات کہی. آپ نے فرمایا تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے یہی کافی ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. جھوٹی بات منسوب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی عام بات کو حدیث بنا کے پیش کرنا. جھوٹی قسم کھانے والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو مہلت دے کر قسم لی جائے اور وہ جھوٹی قسم کھائے اسے چاہیے کہ اس کی وجہ سے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. مومن پر الزام لگانے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں نہیں تھی تو اللہ اسے جہنمیوں کی پیپ میں ڈالے گا حتیٰ کہ وہ اپنی بات سے باز آ جائے. ایک تو یہ کہ کسی کے بارے میں کوئی بات انسان سنے تو اگر اس کی تصدیق نہیں کی ہوئی تو خاموشی اختیار کرے, بلا وجہ جھوٹا الزام نہ لگائے کسی اور نہ کسی کے ہاں میں ہاں ملائے جب تک خود نہ کوئی دلیل ہو. پھر بیری کا درخت کاٹنے والا. جس نے بیری کا درخت کاٹا اللہ اس کے سر کو جہنم میں الٹا لٹکائے گا. پھلدار درخت ہے, یعنی کہ بھوکے لوگوں کے ایک رزق کا ذریعہ ہے, اس کو کاٹنا جو ہے وہ سخت ناپسندیدہ ہے. پھر قاتل اور مقتول, جو تلوار کھینچ کے ایک دوسرے سے لڑنے لگے تو دونوں جہنم میں. تو پوچھا گیا کہ قاتل تو جہنم میں, مقتول کیوں؟ کہا کہ وہ اگر اس کو موقع ملتا تو وہ یہی کرتا, اس کی نیت کی وجہ سے. پھر خیانت کار, خواہ وہ شہید ہو. عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ غزوہ خیبر میں چند صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ فلاں آدمی شہید ہے, یہاں تک کہ ایک آدمی پر گزر ہوا تو اس کے متعلق بھی کہنے لگے کہ یہ شہید ہے. فرمایا ہرگز نہیں, میں نے چادر یا ابا کی چوری کی وجہ سے اس کو جہنم میں دیکھا ہے. ایک چادر کی چوری کی وجہ سے اس کو جہنم میں دیکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکر اور دھوکہ آگ میں لے جائیں گے. تکبر آگ میں لے جانے والی. الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین. پھر تصویر بنانے والا. ہر تصویر کے بدلے میں ایک جاندار آدمی بنایا جائے گا جو اسے جہنم میں عذاب دے گا. متکبروں کو چونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا اور جہنم کے ایسے قید خانے میں وہ داخل ہو جائیں گے جس کا نام بولس ہوگا, اور وہاں پر طینۃ الخبال ہوگی, یعنی جہنمیوں کے جسم کے جو میل ہے اور جو پیپ ہے اور خون ہے وہ وہاں جا کے اکٹھا ہوگا. اندھا دھند دوسروں کے پیچھے چلنے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی 5 طرح کے ہیں. وہ ضعیف شخص جو اپنی سمجھ بوجھ اور بصیرت نہیں رکھتا, اور ایسے لوگ تمہاری پیروی کرنے والے ہیں اپنے اہل اور مال کی طرف نہیں جاتے, یعنی کہ عقل سمجھ سے کام نہ لینا محض سستی اور غفلت کی وجہ سے. خائن جس کی لالچ پوشیدہ نہیں, اگرچہ معمولی چیز ملے اس میں بھی خیانت کرتا ہے کیونکہ عادت ہے نا ایک. وہ شخص جو صبح شام تمہارے گھر اور مال میں تمہیں دھوکہ دیتا ہے. پھر آپ نے بخل اور جھوٹ کا ذکر کیا. پھر بدخلق اور فحش گو کا ذکر کیا. پھر جہنم میں جانے والی عورتیں. فرمایا بے شک فساق جہنمی ہے. کہا گیا کہ فساق کون ہے؟ فرمایا وہ عورتیں ہیں. ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ تو ہماری مائیں بہنیں بیویاں نہیں. آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ لیکن جب ان کو نعمتیں ملتی ہیں تو شکر نہیں کرتی, جب ان کو آزمایا جاتا ہے تو صبر نہیں کرتی. اور پھر وہ لان تان کرنے والی ہیں. آپ نے فرمایا عورتوں کی جماعت صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں تمہاری تعداد کو زیادہ دیکھا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں؟ فرمایا کہ تم لان تان بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو. پھر بچوں کو دودھ نہ پلانے والی عورتوں کے پستانوں کو سانپوں کا نوچنا, یعنی جان بوجھ کے بغیر کسی وجہ کے, صرف اپنے فکر کو برقرار رکھنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس 2 آدمی آئے, انہوں نے بازو پکڑا اور دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے. ہم ایسی عورتوں کے پاس سے گزرے کہ سانپ ان کے پستانوں کو نوچ رہے تھے. میں نے پوچھا یہ کون عورتیں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ اپنے بچوں کو دودھ نہ پلانے والی ہیں. پھر زبان سے اذیت دینے والی. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, عرض کیا یا رسول اللہ فلاں عورت کثرت سے نماز, روزہ اور صدقہ کرنے میں مشہور ہے, لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے. نماز, روزہ, صدقہ سب کچھ ہے, سب عبادات. ایسے لوگ جن کے اندر اتنی خوبیاں ہوں وہ اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتے ہیں ہم بہت نیک ہیں. پھر ان کو یہ بھی خیال بھول جاتا ہے کہ ان کی کچھ حرکتوں سے, کچھ عادتوں سے دوسروں کو تکلیف بھی پہنچتی, چاہے وہ گالی گلوچ ہو, چاہے وہ بس بولے چلے جانا اور شور ہنگامہ کرنا. نہ انسان سوچے کوئی سو رہا ہے, کوئی کھا رہا ہے, کوئی نماز پڑھ رہا ہے. گھر میں ایک طوفان بدتمیزی مچایا ہوا ہے, یعنی کہ گھر والے بھی اور پڑوس یعنی نیبرز جو ہے
نیبر بھی ہے اور ساتھ کام کرنے والا، کسی کو بھی تکلیف دینے سے بچنا چاہیے. پھر ظلم اور سختی کرنے والی عورتیں، فرمایا جہنم کو میرے اتنا قریب کیا گیا کہ میں کہنے لگا پروردگار کیا میں بھی ان میں سے ہوں، یعنی قریب لا کے دکھایا گیا. میں نے اس میں ایک عورت کو دیکھا جسے ایک بلی نوچ رہی تھی. جہنم میں ایک عورت کو بلی کاٹ رہی تھی. میں نے پوچھا اس کا کیا ماجرا ہے؟ مجھے بتایا گیا اس عورت نے اس بلی کو باندھ دیا تھا اور اسی حال میں بلی مر گئی. نہ اس نے خود ہی اسے کچھ کھلایا اور نہ چھوڑا کہ زمین میں وہ خود کچھ کیڑے مکوڑے کھا لیتی. تو خدا کے لیے یا تو پیٹس رکھے نا، نکال دیں گھر سے، یا پھر حد درجہ ان کی ضروریات کا خیال کریں، ورنہ ان کی بددعائیں جو ہیں وہ نقصان دیں گی. پھر شرم و حیا سے عاری عورتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ والوں کی دو قسمیں جو میں نے نہیں دیکھا. ایک تو ان لوگوں کی ہے جن کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح کوڑے ہیں جن سے وہ لوگوں کو مارتے ہیں. دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں. پھر کہوں گی لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں. پچھلے دنوں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ ایک دوسرے کو اپنا لباس دکھائیں. اب بھی میں نے خود آج صبح بھی ایک بچی کو چلتے ہوئے دیکھا جس کا چاک یہاں تک تھے، پوری ٹانگ کا اوپر کے حصے کی شیپ اور سی تھرو بھی سب نظر آ رہا تھا، اور بغیر گاؤن کے وہ چل رہی تھی. اور میرا دل دہل رہا تھا دیکھ دیکھ کے کہ اتنا کچھ جان کے، یا تو میرا خیال ہے ایسے لوگ کلاس میں حاضر ہی نہیں ہوتے، یا آتے نہیں ہیں، یا آتے تو سنتے کچھ نہیں. ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مومن عورت جب یہ سن لے کہ لباس پہن کے ننگا رہنے والی عورتیں ان کی یہ شامت ہے تو پھر بھی وہ ننگی رہے؟ پھر نہیں ہو سکتا. پھر وہ ضرور اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے گی. بہکانے والی اور خود بھی بہکی ہوئی. ان عورتوں کے سر بختی اونٹوں کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے. وہ عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پا سکیں گی. جنت کی خوشبو اتنی مسافت سے محسوس کی جا سکتی ہے. تو ہم سب کو پھر اپنے طرز عمل پر غور کرنا ہے کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہمارے عمل میں کہ جو ہمارے نماز روزے صدقے کو بھی برباد کر دے. اس بات کا خوف کریں، اس بات کی فکر کریں اور اپنی غلطیاں تلاش کریں، ان پہ معافی مانگیں اور ان کی اصلاح کریں. پڑھ کر سن کر ان پڑھ لوگوں کی طرح نہ رہ جائیں. یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب پھر انسان کا ایمان ہی نہ ہو ان باتوں پہ، اور انسان یہ سوچے کہ یہ بس من گھڑت کہانیاں ہیں، قصے ہیں. دیکھیں یہ ہم میں سے ہر ایک کا امتحان ہے کہ ہم اپنے دل کو ان چیزوں پہ مناتے ہیں یا نہیں جو اللہ کا حکم ہے، یا پھر ان چیزوں کو چھوڑتے ہیں یا نہیں جو اللہ کو ناپسند ہے. تو پھر بات وہی ہے نا، اگر اللہ سے محبت ہے کیسے ممکن ہے کہ پھر انسان وہ ڈریس پہنے جو اللہ کو پسند ہی نہ ہو؟ پھر سوچنا چاہیے نا کیا محبت ہے. آج کل ہم لوگوں کے کپڑے اتنے پتلے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے میرے پاس ایک ٹپ ہے. میں نے یہ شروع کیا کہ میں نے ایک لان کے پجامے بنائے ہوئے ہیں جو میں سب کپڑوں کے نیچے پہن لیتی ہوں، اور پھر ہماری ٹانگیں نظر نہیں آتی. آج کل چاہے ونٹر کے کپڑے ہوں کہ سمر کے ہوں، وہ اتنے باریک ہوتے ہیں کہ ان میں سے ٹانگیں ضرور نظر آتی ہیں. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو ایک ڈریس کے مٹیریل سے متعلق ہیں، لیکن بعض اوقات مٹیریل بھی ٹھیک ہوتا ہے مگر سلائی ٹھیک نہیں ہوتی. اس پر ریسنٹلی میں نے غور کرنا شروع کیا. ٹائٹ ہونا تو ایک الگ بات ہے، لیکن جو کٹس ہیں، چاہے گلے کا کٹ ہو چاہے چاک ہو سائڈز کے، وہ ٹھیک نہیں ہے. اسے بھی پہن کے انسان ننگا ہو رہا ہوتا ہے. مثلاً بہت سے لوگ گاؤن بھی پہن لیتے ہیں، لیکن میری سمجھ میں کبھی نہیں آیا کہ وہ گاؤن کی اتنی کھلی بازو کیوں رکھتے ہیں، کیونکہ اس میں تو کوئی پردہ نہیں ہوتا. جو ہی آپ اٹھاتے ہیں ہاتھ، اور ہوتا بھی ریشمی ہے گاؤن، کاٹن بھی ہو تب بھی اٹھے گا. ریشمی گاؤن ہے، جب آپ گاڑی میں بیٹھنے لگیں گے، کوئی چیز اٹھانے لگیں گے، ڈرائیور بھی سامنے کھڑا ہے اور بھی جو ہی اٹھائیں گے تو یہ ساری بازو یہاں سے ننگی ہوئے گی. آپ خود غور کیجئے کہ آپ کا کتنا حصہ ننگا ہوتا ہے. کیا یہ حصہ دکھا سکتے ہیں مردوں کو؟ اجازت ہے ہمیں؟ نہیں ہے نا. یہ کیوں دکھاتے ہیں؟ کیوں دکھاتے ہیں؟ ہاتھوں کی حد تک تو رخصت ہے، لیکن اس ایریا کی کوئی رخصت نہیں. بازو کے گاؤن کے بازو اتنے ٹائٹ کر لیتے جسے قمیض پہنی ہوئی ہو، اس سے بھی پورا سائز نظر آ رہا ہوتا ہے. کیا واقعی اگر ہم تھوڑا سا اس کو صحیح طریقے کا پہن لیں گے تو لوگوں کی نظروں سے گر جائیں گے؟ سوچنے کی بات ہے نا. گر جائیں گے. کیا ہو جائے گا اگر ہم صحیح ڈریس پہنیں گے؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر بعض اوقات چلیں معقول حد تک کھلے ہوتے ہیں، یا کوئی اس کے اوپر اتنی بھاری کوئی چیز لگا لیتے ہیں کہ وہ لازماً بازو ایسا کریں گے تو پیچھے آئے گا ہی آئے گا، وہ ٹک کر ہی رہتا آگے، اللہ ہی کہ وہ اس طرح بند کیا ہوا. ان ساری چیزوں پر اللہ نے آپ کو عقل دی، خود بھی غور کریں، خود بھی دیکھیں
پھر اسکارف پہنیں گے تو کچھ حصہ بالوں کا ضرور ننگا دکھانے کو چھوڑ دیں گے. وہ کیوں چھوڑتے ہیں ہم؟ کس کے لیے؟ وائے؟ اس سے کوئی بندہ تو خوش ہوگا کہ نہیں؟ اللہ ضرور ناراض ہوگا کہ اللہ نے بال دکھانے کو منع کیا ہے، یعنی کہ اس سے پسند نہیں کیا. کیا ہماری جگہ کوئی اور حساب دے گا؟ کیا اللہ نے ہم کو عقل کوئی نہیں دی کہ ہم شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھ سکیں کہاں کیا مشکل ہے؟ یا اگر ٹھیک ہے ہمیں خود شیشے میں بھی نظر نہیں آ رہا تو کوئی اور ہمارا دوست یا عزیز ہمیں بتا دے کہ بھئی تمہاری یہ ڈریس یہاں سے ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹھیک کر لو. اور جب وہ بتا رہا ہو تو ہم ذرا سن بھی لیں، قبول کر لیں اس کو. وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارا دل نہیں مانتا. یقین مانے، جس دن یہ دل مان گیا نا اس دن لوگوں نے بھی مان جانا ہے. اب یہ ہرڈل اپنے اندر ہے، کیونکہ اقبال نے بھی کہا تھا نا، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. سارے سیدھے ہو جائیں گے اگر ہمارے اندر یقین پیدا ہو گیا. ہم لوگوں کی خوشی اور لوگوں کی خاطر اللہ کو ناراض کرتے رہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے وہی لوگ آپ کو ذلیل کر کے چھوڑیں گے جن کی محبت میں آپ اللہ کو ناراض کرتے ہیں. یہ لکھ لیجئے میرا جملہ، اور اگر زندگی میں ایسا نہ ہو تو آپ آ کے مجھے بتائیے. جن لوگوں کی محبت میں آپ اللہ کو ناراض کرتے ہیں وہ آپ کو ضرور توڑیں گے، وہ ذلیل کریں گے آپ کو، وہ دنیا میں آپ سے بے وفائی کریں گے، کیونکہ اللہ کا قاعدہ ہے. تو پھر نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، پھر کیا کمایا ہم نے؟ کیا آیا ہمارے ہاتھ میں؟ پھر ایک طرف ہو جائے نا. بعض اوقات یہ بھی خیال آتا ہے نا کہ اعمال تو دیکھنے میں چھوٹے چھوٹے لگ رہے ہیں، بڑے معصوم بعض اوقات لگتے ہیں، اتنی بڑی سزا کیوں؟ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، جس کے ساتھ جو چاہے معاملہ کرے، کچھ نہیں کر سکتے ہم، وہ جو چاہے فیصلہ کرے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا عمل جو بظاہر چھوٹا لگتا ہے نا، وہ حقیقت میں چھوٹا نہیں ہوتا. بعض اوقات نسلیں اس کو بھگتتی ہیں ہماری غلطیوں پہ. مثلا کسی شخص نے ایک عورت پہ جھوٹا الزام لگا دیا کہ بری عورت، اور اس کے شوہر کو بتا دیا. شوہر نے اس کو طلاق دے دی. اس طلاق یافتہ عورت کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ گھر سے باہر نکلی ہے. یہ بچے نفسیاتی مریض بنے ہیں. وہ عورت خود غلط راستے پہ پڑ گئی ہے، حرام طریقوں سے مال کما کے بچوں کو حرام کھلا رہی ہے. وہ بچے بڑے ہو کر بگڑتے ہیں، پھر آگے وہ بگڑے ہوئے بچے مزید لوگوں کسی کے ظلم چوری ڈاکہ ڈالتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے یہ الزام لگانا ایک چھوٹی سی بات تھی؟ چھوٹی بات تھی؟ اثرات دیکھ رہے ہیں آپ. یہ تو معمولی سے میں نے آپ کو ایک جھلک دکھائی ہے کہ ایک غلط قدم، ایک غلط بات، ایک غلط ایکشن جو دیکھنے میں بڑا معصوم اور چھوٹا سا نظر آتا ہے، وہ اپنے پیچھے ایک دنیا رکھتا ہے. جیسے کمپیوٹر کی اسکرین پہ آپ کو مثلاً اے لکھا ہوا نظر آتا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے پیچھے پروگرامنگ بھی بس ایسی ایک لکیر کی ہوتی ہے؟ پیچھے کا اسکرپٹ جو ہوتا ہے یا اس کے جو اثرات ہوتے ہیں کہاں کہاں تک جاتے ہیں. تو گناہ کوئی بھی چھوٹا نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کہ نہیں، کچھ گناہ ایسے جن کا کسی کو بھی نہیں پتا، صرف ہمیں خود پتا ہے. اب آپ دیکھیں، چلیں وہ الزام لگانا اور بہتان لگانا تو دور کی بات. اب اگر کسی نے مثلاً کوئی ایسی حرکت کی ہے جس کا کسی کو بھی نہیں پتا، کیا اس کے اپنے ضمیر پہ بوجھ نہیں پڑتا؟ پڑتا نا. جب ضمیر پہ بوجھ پڑتا تو اور کام خراب نہیں ہوتے؟ نماز میں پھر دل لگتا نہیں لگتا؟ جب نماز خراب ہوتی ہے تو کیا اس کے اثرات نہیں ہوتے ہماری زندگی پر؟ ہوتے ہیں. وہ ایک چین ریاکشن چل پڑتا ہے. اسی لیے کہا گیا انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم. جو وہ کر کے آگے بھیجتے ہیں، جو ان کے اثرات ہیں، سب ساتھ جاتے ہیں، وہ سب جمع ہوتے ہیں. تو کسی نے کہا تھا نا کہ اگر اللہ اپنی ساری مخلوق کو بھی جہنم میں پہنتے تو کوئی اس کو ظالم نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس کی اپنی بنائی ہوئی چیز ہے، وہ جو چاہے کرے. لیکن وہ ایسا ظالم ہے نہیں کہ ایسا کرے گا. ہاں، اس نے صاف بتا دیا کہ اگر تم غلط کرو گے تو کرنی بھرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. ایک کامنٹ ہے، لکھتے ہیں کہ بچوں کی فائر فائٹرز کی کتاب میں پڑھ رہی تھی کہ آگ کا اتنا زیادہ شور ہوتا ہے کہ فائر فائٹرز ایک دوسرے کی آواز نہیں سن سکتے، یعنی ان کا آپس کا کمیونیکیشن بھی مشکل ہو جاتا ہے. اور اس حد تک کہ جیسے انسان بہرا ہو رہا ہو، یعنی اتنا شدید قسم کا شور ہوتا ہے. کہتی کہ مجھے یہ آیت یاد آئی، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ، کہ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے دھاڑ کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی، قریب ہے کہ وہ غصے سے پھٹ جائے. یعنی ایسا شور ہوگا جیسے کوئی چیز پھٹنے لگی ہو. بچوں کو اسکول میں ہیلتھ اینڈ فٹنس کی کلاس میں پڑھایا جاتا ہے کہ فائر سے کیسے بچنا ہے. اگر گھر میں آگ لگ جائے تو کیا کرنا ہے، کپڑوں میں لگ جائے تو کیا کرنا ہے. فائر ڈرلز بھی کروائی جاتی ہیں ان اسکولوں میں.
ہمیں حکم دیا گیا ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا، مگر ہم نہ خود اس آگ کو حق سمجھتے ہیں نہ اپنے بچوں کو اس سے بچانے کی فکر کرتے ہیں۔ دنیا کی آگ اور اس سے بچاؤ کے طریقے سوچتے بھی ہیں، سیکھتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں، مگر دائمی آگ سے بچنے کی نہ فکر ہے نہ کوئی عمل ہے۔ آگ کپڑوں کو لگ جائے تو کتاب میں لکھا ہے کہ نمبر 1 سٹاپ، نمبر 2 ڈراپ، نمبر 3 رول۔ امیجن کریں کہ آپ کو اس وقت گناہوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے آگ لگی ہو تو کیا اسٹریٹجی ہے یہ آگ بجھانے کی؟ سب سے پہلے سٹاپ، یعنی گناہ کو فوراً روک دیں، اپنی روش میں رک جائیں تاکہ آگ اور نہ بھڑکے۔ پھر ڈراپ، سجدے میں گر جائیں، اللہ سے رجوع کریں۔ رول، پھر آگ بجھانے کے لیے زمین پر لوٹیں، یعنی پچھلی غلطیوں کو مٹانے کے لیے نیک عمل کریں، نیکیوں میں دوڑ لگائیں، اپنی آگ کو نیکیوں سے بجھائیں۔ اصل بات وہی ہے کہ اگر ہم اس کو والنار حق کو سمجھیں گے اور جن وجوہات کی بنا پر یہ آگ لگتی ہے اگر ان وجوہات کو دور کریں گے تو ہی بچ سکیں گے۔ تو ہم سب کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو آگ کو بھڑکاتی ہیں، یعنی جہنم کی آگ کو بھڑکانے والے اسباب، یہ سب کو معلوم ہونے چاہیے۔ قرآن مجید کا جب مطالعہ کریں تو اس میں دیکھیں کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کا انجام آگ بتایا گیا ہے، اور پھر ان چیزوں کو مارک کر لیں اور ایک ایک کر کے ان کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ بھول کے بھی کبھی جیسے بہت گرم چائے ہو نا اور بے دھیانی میں پڑتے ہوئے اگر منہ میں ایسے ڈال لیں تو سمجھ نہیں آتی اندر لے جائیں باہر اسپٹ کریں، کیونکہ ہوش بلا دیتی ہے۔ اتنی سی دیر کی گرمی جو ہے وہ اس سے سینسز جیسے جانے لگتی ہیں، یعنی انسان کو اتنی پڑ جاتی ہے اپنی۔ نے کہا کہ آپ نے کہا عورت کی تعداد جہنم میں زیادہ ہوگی۔ بائی دا وے میں نے نہیں کہا، یہ کس نے کہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کی ایک وجہ آپ نے دی زبان کا غلط استعمال، یہ بھی میں نے نہیں دی، یہ بھی کس نے دیا وجہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، میں نے تو صرف ریوائز کرایا تھا۔ جہاں تک مجھے پتا ہے تو مرد لوگ زیادہ غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، گالی وغیرہ مرد دیتے ہیں، عورتیں کم دیتی ہیں جو اس زبان کا استعمال کرتی ہیں۔ پھر یہ وجہ کیسے؟ اگر آج کل کے مرد کو دیکھیں تو وہ بھی بہت سے ویسے کام شروع ہو گئے ہیں جو عورتوں کے ہیں، یعنی عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، وہ لوگ اپنی عورتوں سے خوش بھی نہیں ہوتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد جو ہے وہ سارے جنت میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ جو برا کرے گا وہ اپنے برائی کی سزا پائے گا۔ اگر وہ عورتوں جیسے کام کرنے لگ گئے تو عورتوں کے پیچھے جائیں گے۔ اونچی پونی کا بھی بتا دیں، واضح کر دیں کیا یہ بھی جوڑے میں آتا ہے؟ دیکھیں حدیث میں جوڑے کا لفظ نہیں ہے، لفظ کیا ہے؟ کوہان کی طرح بال۔ تو آپ اس کو ادھر سے پکڑیں ادھر سے پکڑیں، گول کریں سیدھا کریں، اصل چیز ہے کہ سر کے اوپر ایک اور چیز ابھری ہوئی نظر آنا منع ہے، ٹھیک ہے نا؟ کسی نے لکھا تھا سورج چاند تو ہر وقت اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں، ان کو کیوں جہنم میں ڈالا جائے گا؟ ان کی نافرمانی کی وجہ سے نہیں، لوگ ان کو پوچھتے ہیں تو لوگوں کو سزا دینے کے لیے، ٹھیک ہے؟ یعنی لوگ چونکہ ان کی عبادت کرتے ہیں تو جو ان کے معبود ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ وہاں ذلیل ہو کے نظر آئیں گے ان کو، اور ویسے بھی ظاہر ہے کہ اس سے اور زیادہ ہیٹ بھی بڑھے گی۔ اچھا، مختلف اوقات میں مختلف لوگ مجھ سے نوٹس کے بارے میں بات کرتے رہے ہیں، اس میں میں نے یہ سوچا کہ جو کتابیں آلریڈی چھپی ہوئی ہیں بہتر ہے کہ اگر آپ ان سے استفادہ کر لیں، اور اس میں قریب ترین مواد جن کتابوں میں موجود ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے وہ میں چند ایک کے نام آپ کو بتا دیتی ہوں، آپ کہیں